اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان کرنا منع ہے۔ سوال نمبر 124، درج ذیل آیات بینات سے آپ کیا مفہوم سمجھ رہے ہیں؟ پوائنٹ فرسٹ، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورۃ النحل۔ پوائنٹ سیکنڈ، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ آپ فرمائے کہ البتہ میرے رب نے حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہے اور جو پوشیدہ ہے، اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسے بات کہو جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ سورۃ الاعراف۔ جواب، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے متعلق قیاس آرائی کرنے کا حکم سوال نمبر 72 کے تحت گزر چکا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس نہی کو شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق سے تشبیہ نہ دی جائے کیونکہ اس کا کوئی مثیل نہیں ہے۔ اس کی ذات، اس کے اسماء و صفات اور افعال میں اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو بہترین اور اعلیٰ مثال ہے آسمانوں میں اور زمین میں بھی، اور وہی عزت غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ سورۃ الروم۔ جبکہ دوسری آیت مبارکہ میں ایسے محرمات کا بیان ہے جن کی حرمت پر جمیع رسول، تمام شرائع اور سب کتابوں کا اتفاق ہے۔ یہ محرمات ہر کسی کے لیے شرعی طور پر حرام ہے۔ فواحش فاحشہ کی جمع ہے اور یہ انتہائی درجے کی برائی کا عمل ہے، اور یہ ویسا ہی ہے جیسا کسی بے گناہ کا قتل، زنا، لواطت، جادو، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، ریاکاری، خود پسندی، حسد اور تکبر وغیرہ۔ رہا معاملہ گناہ اسم کا تو اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے وہ غلطیاں ہیں جو فاعل سے متعلق ہوں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد شراب ہے، اور بغی سے مراد لوگوں کے خون، مال اور عزت کے معاملات میں ایسی دست درازی کا نام ہے جو قصاص اور مماثلت کی جہت پر نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شریک کرنے کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا شریک نہ بناؤ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی حجت و برہان نازل ہی نہیں کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء، اپنی صفات اور اپنی شرع میں بغیر علم کی بات کرنے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ شرک اور کفر کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے متعلق بلا علم بات کہنا ہے۔ ہر مشرک اللہ کے متعلق بلا علم باتیں کہنے والا ہے۔ اس کے برعکس معاملہ ایسا نہیں ہے، یعنی مومن و مسلمان اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ علم کے ساتھ باتیں کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے متعلق بلا علم باتیں کرنے کے ضمن میں تعطیل اور دین الہی میں بدعت ایجاد کرنا شامل ہے۔ یہ شرک سے عام تر ہے اور شرک اس کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان محرمات کو 4 مراتب میں ترتیب وار بیان فرمایا ہے۔ سب سے سہل ترین حرام کام یعنی فواحش سے ابتدا کی ہے، پھر دوسرے نمبر پر اس سے سخت تر کام یعنی گناہ اور ظلم کو بیان کیا ہے، پھر تیسرے درجے میں ان دونوں سے بڑھ کر یعنی اپنی ذات سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کو بیان فرمایا ہے، پھر چوتھے نمبر پر مذکورہ سب کاموں میں شدت حرمت والے کام یعنی اس پر بلا علم بات کرنے کو ذکر کیا ہے۔ بعض مفسرین نے اس طرح بھی کہا ہے تمام جرائم 5 انواع میں محصور بند ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، انصاب سے متعلقہ جرائم، فواحش کے لفظ سے یہ سبھی مراد ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، عقول سے متعلقہ جرائم،
اسم گناہ کے لفظ سے ان کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، نفوس، اموال اور اعراض، عصمتوں سے متعلقہ جرائم، لفظ بغی سے ان کی جانب اشارہ ہے۔ پوائنٹ فورتھ، ادیان سے متعلقہ جرائم، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید میں طعن کرنا، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ کہنے سے اس جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ بغیر علم و معرفت کے دین الہی میں باتیں کرنا، فرمان الہی وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ سے اسی طرف اشارہ ہے۔ جرائم کے حوالے سے یہ 5 اصول ہیں، باقی ان کے علاوہ سب فروعات کی مانند ہے۔ ان کو یہاں ذکر کرنا اس لیے ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے متعلق بغیر علم کے بات کرنے کا گناہ ذکر ہے، اور یہ شرک سے بھی زیادہ سخت حرام ہے۔ واللہ عالم۔ شرک اکبر اور اصغر کے درمیان فرق، سوال نمبر 125۔ شرک اکبر اور شرک اصغر کی تعریفیں پہلے گزر چکی ہیں، کیا ان دونوں کے درمیان کوئی فرق بھی ہے؟ جواب، جی ہاں، ان دونوں کے درمیان کچھ فرق بھی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے مندرجہ ذیل فرمان کے پیش نظر کوئی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ سورۃ النساء۔ جبکہ شرک اصغر کا ارتکاب کرنے والے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، یعنی چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے، مگر شرک اکبر کو وہ معاف نہیں کرے گا۔ پوائنٹ سیکنڈ، شرک اکبر اللہ تعالیٰ کے در ذیل فرمان کی وجہ سے تمام اعمال کو ضائع کرنے والا ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ سورۃ الزمر۔ جبکہ شرک اصغر میں صرف اسی متعلقہ عمل کو ہی ضائع کرتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، شرک اکبر انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر ایسا نہیں کرتا۔ پوائنٹ فورتھ، شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، جبکہ شرک اصغر دیگر گناہوں کی طرح ہے، لیکن یہ دوسرے کبائر سے زیادہ بڑا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے مرتکب کو صرف توبہ کے ساتھ ہی بخشا جائے گا۔ استوا کا بیان، سوال نمبر 126۔ استوا پر ایمان رکھنے کا کیا معنی ہے اور کتاب اللہ سے اس کی کیا دلیل ہے؟ جواب، ایسا پکا اور پختہ اعتقاد کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنی ساری مخلوق سے الگ ہے اور سب سے بلند ہے، اس کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، در ذیل آیات مبارکہ بطور دلیل موجود ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، الرحمن علی العرش استویٰ، جو رحمان ہے عرش پر مستوی ہے۔ سورۃ طٰہٰ۔ پوائنٹ سیکنڈ، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ سورۃ الاعراف۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے۔ سورۃ الرعد۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ سورہ السجدہ۔ پوائنٹ ففتھ، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ سورۃ الحدید۔ پوائنٹ سکسth، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش،
وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں ہی پیدا کر دیا ہے، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 127۔ استوا پر دلالت کرنے والی آیات مبارکہ کے معنی بیان کریں۔ جواب: یہ آیت مبارکہ مندرجہ ذیل امور پر مشتمل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا اثبات۔ اس کی مخلوق کی تربیت کرنے کی 2 اقسام و انواع ہے، عام اور خاص۔ عام، جس طرح کہ سورۃ الاعراف اور سورہ یونس کی آیت مبارکہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کا مخلوق کو تخلیق کرنے کا عمل، انہیں روزی دینے اور ان کے ایسے مصالح و فوائد کی رہنمائی کرنا جس میں ان کی بقائی دنیا کی راز مضمر ہیں۔ خاص، اللہ تعالیٰ کی خاص تربیت سے مراد اپنے انبیاء، رسول اور اپنے اولیاء کی ایمان کے ساتھ تربیت کرنا، انہیں ایمان کی توفیق دینا، ان سے ہم کلام ہونا اور ان سے اپنے درمیان اور ان کے درمیان حائل ہونے والی رکاوٹوں اور زمانے کی گردشوں کو دور کرنا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ خیر و بلائی کی توفیق دینا اور ہر شر و برائی سے بچانا۔ انبیاء کرام کی اکثر دعاؤں میں لفظ رب میں یہی راز پنہاں نظر آتا ہے۔ ان کے تمام مطالبات اسی تربیت خاصہ کے تحت ہی داخل ہیں۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت، صفت تخلیق، استوا، علو اور قدرت کا بھی اثبات ہے۔ عرش کا بھی اثبات ہے کہ وہ پیدا کیا گیا ہے، اور ان فلاسفہ کی تردید بھی ہے جو مخلوقات کی قدامت کے قائل ہیں۔ ان تمام مخلوقات سے اس باری تعالیٰ کے وجود پر بھی استدلال لیا جا رہا ہے، کیونکہ ان تمام مخلوقات کا وجود بذات خود ممکن نہیں، اور نہ ہی کسی موجود و خالق کے بغیر ان کا وجود ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ سورۃ الطور۔ ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات کا بھی اثبات ہے کہ وہی اکیلا ہی عبادت کا حقدار ہے۔ نیز ان آیات میں افعال لازم اور متعدی اختیار افعال کا بھی اثبات ہے۔ ان ایام کی تحدید کا بیان ہے جن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا گیا ہے، اور ذہنوں میں متبادر معنی یعنی ذہن میں آنے والا فوری معنی یہ ہے کہ وہ ایام انہی موجودہ ایام کی طرح ہوں گے۔ ان آیات میں امور و معاملات میں غور و فکر کرنے، سوچ بچار سے کام لینے اور سخت حالات میں صبر و استقامت سے کام لینے کی ترغیب بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ان تمام مخلوقات کو آن واحد میں یک بارگی اور یک لخت بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ فرمان الہی ہے: انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون۔ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ سورۃ النحل۔ ان آیت کریمہ میں جہمیہ کا بھی رد ہے جو استوا بمعنی استیلا، غالب آنا کی قائل ہیں۔ خلق و امر کا بیان۔ سوال نمبر 128۔ خلق اور امر کے درمیان کیا فرق ہے؟ جواب: ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ خلق سے مخلوقات پیدا ہوتی ہے اور امر سے مامورات اور شرائع پیدا ہوتے ہیں۔ دراصل معطوف علیہ کا غیر ہے، دونوں کا ایک چیز ہونا ممنوع اور ناممکن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت اور اصلیت کی صراحت در ذیل آیت کریمہ میں فرمائی ہے: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ سورۃ الاعراف۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یوں خبر دی ہے کہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے، پھر انہیں اپنے امر کے تابع اور مسخر بنایا ہے۔ استوا کے متعلق اسلاف کی 4 تعبیریں۔
سوال نمبر 129، استوا سے متعلق سلف صالحین کی 4 تفسیریں بیان کرے۔ جواب وہ یہ ہے، استقر اس نے قرار پکڑا، علا وہ بلند ہوا، سعد وہ چڑھ گیا، ارتفع وہ اونچا ہوا۔ ان تمام الفاظ کا ایک ہی معنی مفہوم ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ان تمام کو جمع فرما دیا ہے، وَلَهُمْ عِبَارَاتٌ عَلَيْهَا أَرْبَعٌ قَدْ حُصِلَتْ لِلْفَارِسِ الطَّعَانِ۔ ان کی اسلاف کی اس لفظ استوا کے متعلق 4 تعبیریں اور تفسیریں ہیں جو ایک زبردست مرد میدان کو حاصل ہوئی ہیں۔ وَهِيَ اسْتَقَرَّ وَقَدْ عَلَا وَقَدْ ارْتَفَعَ الَّذِي مَا فِيهِ مَن نُكُرَانِ، اور وہ استقر اور علا اور ارتفاع ہے جن میں کسی طرح کا کوئی انکار نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ قَدْ صَعِدَ الَّذِي هُوَ رَابِعٌ وَأَبُو عُبَیدَةَ صاحب الشیبان۔ اسی طرح صعود ہے جو کہ چوتھی تعبیر و تفسیر ہے، اور یہ ابو عبید صاحب شیبان ہے۔ یختار هذا القول فی تفسیرہ ادری من الجہمی بالقرآن، جو اپنی تفسیر میں اس قول کو پسند کرتا ہے جو ایک جہمی کی نسبت قرآن کریم کو زیادہ جاننے والا ہے۔ والاشعری یقول تفسیر استوا بحقیقت استولا علی الاکوان، اور اشعری کہتا ہے استوا کی تفسیر در حقیقت کائنات پر استوا غلبہ پانے کی حقیقت کا نام ہے۔ لغت عرب میں استوا کی انواع و اقسام۔ سوال نمبر 130، وہ عرب جن کی زبان و لغت میں قرآن کریم اترا ہے، ان کی لغت میں استوا کی کتنی انواع و اقسام ہے؟ جواب، مطلق وہ جسے کسی حرف کے ساتھ مقید نہ کیا گیا ہو، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے۔ سورۃ القصص۔ یہاں استوا کا معنی ہے مکمل اور پورے بن گئے۔ مقید کی 3 درج ذیل اقسام ہے، جو حرف الہی سے مقید بیان کیا گیا ہو، جیسا کہ فرمان الہی ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف بلند ہوا۔ سورۃ البقرہ۔ اس کا معنی اجماع سلف کے مطابق علو و ارتفاع ہے، جو حرف اعلیٰ کے ساتھ مقید کیا گیا ہو، جیسا کہ یہ فرمان باری تعالیٰ ہے لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان کے پیٹ پر جم کر سوار ہوا کرو۔ سورہ زخرف۔ اور یہ فرمان الہی وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور کشتی نوح علیہ السلام کی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی۔ سورہ ہود۔ اور یہ فرمان باری تعالیٰ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ، پھر اپنی جڑ پر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ سورۃ الفتح۔ ان مقامات میں اہل لغت کے اجماع کے ساتھ اس کا معنی علو، ارتفاع اور اعتدال کا ہے، جو واو بمعنی مع کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ اس کی مثال جیسے عربوں کا کہنا استوى الماء والخشبہ، پانی لکڑی کے ساتھ برابر ہو گیا، یہاں پر اس کا معنی برابر ہونے کا ہے۔ لفظ استوا کے مذکور سب معانی معروف ہیں۔ استوا کی استعلاء سے تعویل کرنے والوں کی کئی ایک وجہ سے تردید۔ سوال نمبر 131، جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی اس پر غلبہ پانے سے تعویل اور تفسیر کی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اور وہ کون سا پہلا آدمی ہے جو اس بدعت کے حوالے سے مشہور ہوا ہے؟ اس کی تردید کس طرح کی جائے گی؟ خوب وضاحت فرمائے۔ جواب، وہ پہلے لوگ جو اس بدعت کے حوالے سے معروف ہوئے ہیں، بعض جہمیہ اور معتزلہ ہے۔ ان کی دلیل کسی شاعر کا یہ شعر ہے قد استوى بشر على العراق من غیر سیف او دم
دم محراق، بشر عراق پر بغیر تلوار استعمال کیے کسی کا خون بہائے بغیر ہی قابض اور غالب ہو گیا ہے۔ اس کی تردید کئی ایک وجہ سے ممکن ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، استوا عرش کے ساتھ خاص ہے جبکہ استیلا تمام مخلوقات کے لیے عام ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں و زمین کو 6 ایام میں پیدا کرنے کی خبر دی ہے، اس کے بعد عرش پر مستوی ہونے کی خبر دی ہے اور یہ وضاحت کی ہے کہ ان دونوں کی تخلیق سے قبل بھی اس کا عرش پانی پر تھا اور استوا ان تمام مخلوقات کی پیدائش سے متأخر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تو آسمانوں کی تخلیق سے قبل اور بعد دونوں حالتوں میں عرش پر مستوی اور غالب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استوا عرش کے ساتھ خاص ہے جبکہ استیلا عرش اور دیگر مخلوقات کے لیے عام ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اس لفظ کا معنی مشہور و معروف ہے جیسے کہ بعض اسلاف نے کہا ہے کہ اگر آیت مبارکہ میں استوا کا معنی معلوم نہ ہوتا تو امام مالک رحمۃ اللہ اس طرح دلیل اور حجت پیش نہ کرتے، اور کیف مجہول ہے کیونکہ کیفیت کے علم کی نفی اصل علم کی نفی تو نہیں کر رہی ہے۔ پوائنٹ فورتھ، استوا کی استیلا کے ساتھ تفسیر بیان کرنے میں یہ معنی بھی لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور دیگر اشیاء پر بھی مستوی ہے۔ پوائنٹ ففتھ، کتاب اللہ میں کسی ایسے قول کا ایجاد کرنا یا کسی نئی بات کو کتاب اللہ کی تفسیر میں بیان کرنا جو سلف صالحین اور ائمہ کرام کے اقوال کے برعکس ہو تو اس سے دو امور میں سے ایک تو ضرور لازم آتا ہے، یا یہ قول ہی غلط ہے، یا سلف صالحین کے اقوال جو اس کے برعکس ہیں وہ غلط ہے۔ کوئی بھی صاحب عقل اس میں شک نہیں کر سکتا کہ اس کی بات ہی سلف صالحین کی بات کی نسبت غلط کہلانے کی زیادہ حقدار ہے۔ پوائنٹ سکس، قرآن و سنت میں یہ لفظ بکثرت استعمال ہوا ہے، جہاں بھی یہ لفظ وارد ہوا ہے استوا ہی ہوا ہے، استیلا کا لفظ بالکل نہیں ہے۔ اگر اس کا معنی استیلا ہوتا تو اکثر مقامات میں اسی طرح استعمال ہوتا اور ایک دو جگہوں میں استوا کا لفظ آنا پھر اسے استولا کے معنی پر محمول کر لیتے کیونکہ وہ متعارف ہوتا۔ جب یہ لفظ تمام مقامات میں صرف ایک معنی ہی میں استعمال ہوا تو اسے تمام مقامات میں اسی معنی پر ہی محمول کرنا ضروری ہوگا۔ اس کو کسی دوسرے معنی میں استعمال کرنے سے نہایت درجہ فساد ہوتا ہے اور اس طرح کے بیان سے ایسا مقصود لینا پڑتا ہے جو مقصود بذات ہے ہی نہیں۔ امام ابن قیم نے اپنی کتاب مختصر صواعق میں 42 کے قریب وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں سے چند یہ تھے۔ عرش اور کرسی کا بیان، سوال نمبر 132، عرش اور کرسی کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اپنی قول پر دلیل پیش کرے۔ جواب، میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ یہ دونوں ہی برحق ہے، جس طرح کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پوائنٹ فرسٹ، ذو العرش المجید، عرش کا مالک عظمت والا ہے، سورۃ البروج۔ پوائنٹ سیکنڈ، رفیع الدرجات ذو العرش، بلند درجوں والا عرش کا مالک، سورۃ المومن۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عظمت والے عرش کا مالک ہے، سورۃ النحل۔ پوائنٹ فورتھ، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، سورۃ البقرہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کرسی دونوں قدموں کی جگہ ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے دلائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی بھی صفت کے بارے میں سوال کرنے والے کو معقول و مضبوط جواب۔ سوال نمبر 133، جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی بھی صفت کی کیفیت کے متعلق سوال کرے اس کا معقول اور مضبوط جواب کیا ہوگا؟ جواب،
اس کا جواب وہی ہوگا جو امام مالک رحمۃ اللہ نے اس آدمی کو دیا تھا جس نے آپ سے استوا کی کیفیت کے متعلق سوال کیا تھا۔ اب اگر کوئی استوا کے علاوہ صفات الہی میں سے کسی بھی اور صفت کے متعلق سوال کرے تو اس کو بھی یہی دیا جائے گا۔ مثلا اگر کوئی یوں کہے اللہ تعالیٰ کا سننا کیسا ہے تو اسے یوں جواب دیا جائے گا سننا تو معلوم ہے جبکہ کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے اور اس کی بابت سوال کرنا بدعت ہے۔ اسی طرح ہی باقی صفات کے جواب میں اس آدمی کو کہا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے، راضی ہونے، پسند کرنے، کراہت کرنے، غصے ہونے، علم رکھنے، محبت، قدرت، قوت، ہاتھ، نفس اور باقی صفات کی کیفیت کے متعلق سوال کرے گا۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر بلند ہونا۔ سوال نمبر 134۔ آپ کے ذہن میں کتاب و سنت کے وہ دلائل جو اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوق پر بلند ہونے کے متعلق ہے چند ایک بیان کرے۔ جواب فرمان باری تعالیٰ ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں۔ سورہ آل عمران۔ پوائنٹ سیکنڈ، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ سورۃ النساء۔ پوائنٹ تھرڈ، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل بھی جسے وہ بلند کرتا ہے۔ سورہ فاطر۔ پوائنٹ فورتھ، وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا۔ فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بالا خانہ بنا، کیا عجب کہ میں آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، مجھ کو تو کامل یقین ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ سورۃ المومن۔ پوائنٹ ففتھ، آمنتم من فی السماء، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا۔ سورۃ الملک۔ پوائنٹ سکس، ام امنتم من فی السماء، یا کیا تمہیں اس بات کا کھٹکا نہیں کہ آسمانوں والا۔ سورۃ الملک۔ پوائنٹ سیونتھ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے۔ سورۃ الانعام۔ پوائنٹ ایٹھ، یخافون ربہم من فوقہم، اور فرشتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں۔ سورۃ النحل۔ پوائنٹ نائنتھ، تعرج الملائکۃ والروح الیہ، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں۔ سورۃ المعارج۔ پوائنٹ ٹینتھ، تنزیل من الرحمن الرحیم، اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے۔ سورہ حامیم السجدہ۔ پوائنٹ 11، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہہ دیجئے اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بتدریج نازل کیا ہے۔ سورۃ النحل۔ پوائنٹ 12، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ راہ حدیث و سنت سے دلائل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کو دم کرتے ہوئے فرمایا ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء اجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا خوبنا وخطايانا انت رب الطیبین انزل رحمتا من رحمتک وشفاء من شفائک علی هذا الوجع فیبرأ۔ ہمارا رب وہ اللہ ہے جو آسمان میں ہے، تیرا نام بڑا پاکیزہ ہے، تیرا حکم آسمان اور زمین میں ہے، جس طرح تیری رحمت آسمان میں ہے اس طرح اپنی رحمت زمین میں بھی فرما دے، ہمارے گناہ اور ہماری خطائیں معاف فرما دے، تو پاک لوگوں کا رب ہے، اپنی رحمت میں سے کچھ رحمت نازل فرما، اپنی شفا میں سے کچھ شفا اس پر بھی اتار دے تاکہ یہ تندرست اور صحت یاب ہو جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے حالانکہ میں تو اس ذات کا امین ہوں جو آسمان میں ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی والعرش فوق ذلك واللہ فوق عرشہ وهو یعلم ما انتم علیہ، اور عرش اس سے اوپر ہے اور اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے اور وہ تمہاری سب حالتوں کو جانتا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لونڈی سے یہ دریافت کرنا این اللہ، قالت فی السماء، قال من انا، قالت انت رسول اللہ، قال اعتقها فانها مؤمنہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا آسمان میں ہے۔ آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ وہ بولی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تب آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو، بلا شبہ یہ ایمان والی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بلندی پر دلالت کرتے ہیں۔ سوال نمبر 135، اللہ تعالیٰ کے علو بلند ہونے پر دلالت کرنے والی آیت کے معنی سے جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ ذکر کریں۔ جواب، یہ آیت مبارکہ مندرجہ ذیل امور و مسائل پر مشتمل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام اور صفت علو ارتفاع کا اثبات۔ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق سے اوپر، ان سب سے الگ ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، ان میں یہود کا بھی رد ہے جنہوں نے المسیح ابن مریم علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیا تھا۔ اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوپر اٹھا لیا تھا۔ پوائنٹ تھرڈ، ان آیت میں نصارہ کی بھی تردید ہو رہی ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو و مبالغہ کیا تھا اور انہیں ان کے مقام سے اٹھا کر مقام ربوبیت تک پہنچا دیا تھا۔ پوائنٹ فورتھ، اس میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے جن کا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا معنی صرف نفسی معنی ہے۔ پوائنٹ ففتھ، عمل صالح پاکیزہ بات کو بلند بناتا ہے۔ پوائنٹ سکستھ، چوتھی آیت مبارکہ میں یہ دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں فرمایا کرتے تھے کہ اس کا الہ آسمان میں ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق سے اوپر اور بالاتر ہونے کی قوی دلیل موجود ہے۔ اور یہ فرمان الہی اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاء، مفسرین کے نزدیک اس آیت مبارکہ کے دو معانی میں سے ایک معنی لازماً کرنا ہوگا۔ فی اعلیٰ کے معنی میں ہے یا پھر السماء سے بلند مراد ہے۔ مفسرین کا ان معانی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں اسے محمول کرنا جائز نہیں ہوگا۔ پوائنٹ سیونتھ، اللہ تعالیٰ کے اختیاری افعال کا اثبات ہے، خواہ وہ افعال لازم ہو یا متعدی ہوں۔ افعال لازم مثلاً استوا، آنا، اترنا، اور افعال متعدی مثلاً پیدا کرنا، رزق دینا، زندہ کرنا، موت دینا۔ پوائنٹ ایٹھ، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور غیر مخلوق ہے۔ پوائنٹ نائنتھ، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اثبات ہے۔ احادیث مبارکہ سے مندرجہ ذیل احکام سامنے آ رہے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے کا اثبات ہے۔ حدیث مبارکہ میں مذکور بات کے متعلق بھی وہی دونوں باتیں کہی جائے گی جو آیات کے حوالے سے قبل ازیں ذکر کی گئی ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب میں اس کے ربوبیت، الوہیت اور اس کے مقدس نام کا توسل پیش کرنے کا اثبات ہو رہا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ تعالیٰ کے امر شرعی اور امر قوی کے عموم کا اثبات ہو رہا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی رحمت اور اس کی مغفرت برائے گناہ اور خطاؤں کو بطور وسیلہ پیش کرنے کا اثبات ہے۔ پوائنٹ ففتھ، اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے بندوں میں سے نیک بندوں کے لیے خصوصی ربوبیت کو بطور وسیلہ پیش کرنے کا اثبات ہو رہا ہے تاکہ وہ اپنی رحمت میں سے کچھ رحمت نازل فرما دے، اور یہ رحمت جسے نازل کروانا مقصود ہے یہ رحمت مخلوق ہے۔ اس کے متعلق بحث قبل ازیں سوال نمبر 102 کے
جواب میں گزر چکی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین کی اذیتوں پر صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھنے کا بیان ہے، اور یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوقات پر بلند ہونا ثابت ہے، اور پھر حدیث مبارکہ میں مذکور مضمون کے متعلق وہی دونوں باتیں کہی جاتی ہیں جو قبل ازیں مذکور ہیں۔ تیسری حدیث مبارکہ میں عرش کا اس بات ہے اور یہ کہ وہ مخلوق ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت بلندی کا بھی اس بات ہے۔ اس میں استوا کی تفسیر بلندی کے ساتھ کی گئی ہے، جس طرح کہ سلف صالحین کا مسلک ہے۔ چوتھی حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی بابت سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے کا بھی جواز موجود ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوق پر بلند ہونے کا بھی دلیل موجود ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں اس آدمی کے صاحب ایمان ہونے کی بھی دلیل موجود ہے جو اس امر کی شہادت دیتا ہے۔ مزید اس میں اس حقیقت کی دلیل بھی موجود ہے کہ بلندی کی جانب اشارہ کرنا جائز ہے، اور یہ بھی حقیقت منکشف ہو رہی ہے کہ تمام بندے اس فطرت پر پیدا کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے اوپر اور بلند ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا ہے: وَلَهُ الْعُلُوُّ مِنَ الْوُجُوهِ جَمِيعِهَا ذَاتًا وَقَدْرًا مَعَ عُلُوِّ الشَّانِ، اس کے لیے ہر لحاظ سے علو بلندی ہے، ذاتی اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ شان و عظمت کی بلندی کے اعتبار سے۔ الشیخ تقی الدین نے یوں فرمایا ہے: ایسی تمام کلام جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ سب حقیقت پر مبنی سچا کلام ہے۔ اس میں کسی طرح کی تحریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس میں باطل اور جھوٹے وہم و گمان کو رد کیا جائے گا۔ مثلا یہ خیال کرنا کہ آسمان اسے اٹھائے ہوئے ہے یا اس پر سایہ فگن ہے، یہ تمام اقوال اہل علم اور اہل ایمان کے اجماع و اتفاق سے باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کرسی تو تمام آسمانوں اور زمینوں سے وسیع ہے، بلکہ وہی وہ ذات اقدس ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے، کہیں یہ زائل نہ ہو جائے۔ وہ تو آسمان کو تھامے ہوئے ہے، کہیں وہ زمین پر ہی نہ گر جائے مگر جب وہ خود اسے حکم دے گا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ سورۃ الروم۔ معیت کا بیان۔ سوال نمبر 136: معیت کی کتنی اقسام ہیں اور ان میں سے ہر ایک قسم کی دلیل کیا ہے، اور قرب الہی کے دلائل بھی ذکر کرے۔ جواب: معیت دو اقسام میں منقسم ہے، عام اور خاص، یا عمومی اور خصوصی، اور یہ دونوں ہی باقی صفات کی مانند ہے جن کی کیفیت کو اللہ عز و جل کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ پوائنٹ فرسٹ: عام معیت یا عمومی معیت کے قرآن کریم سے دلائل۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ سورۃ الحدید۔ پوائنٹ سیکنڈ: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا وهو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ تین آدمیوں کا مشورہ نہیں ہوتا مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ پانچ کا مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کا اور نہ زیادہ کا مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی ہو۔ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ سورۃ المجادلہ۔ آیت نمبر پوائنٹ سیکنڈ: خاص معیت یا خصوصی معیت کے دلائل۔ پوائنٹ فرسٹ: فرمان باری تعالیٰ ہے: لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ۔ پوائنٹ سیکنڈ: اننی معکما اسمع و ارا،
میں اب تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا۔ سورۃ طٰہٰ۔ پوائنٹ تھرڈ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ پوائنٹ فورتھ، ان معی ربی سیہدین، یقین مانو میرے رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ سورۃ الشعراء۔ ان دونوں معیتوں کے سنت مبارکہ سے دلائل مندرجہ ذیل ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت، افضل ایمان یہ ہے کہ تو جان لے کہ تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ تیرے ساتھ ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اذا قام احدکم الى الصلاة فلا یبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه، جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہو تو اپنے چہرے کے بالمقابل مت تھوکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے بالمقابل ہے، اور نہ ہی اپنے دائیں طرف تھوکے بلکہ اپنے بائیں طرف یا اپنے قدم کے نیچے تھوک لے۔ پوائنٹ تھرڈ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پڑھتے رہنا، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت آخذ بناصيتي اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر۔ اے اللہ ساتوں آسمان کے رب اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے رب اور ہر ایک چیز کے رب، اے دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، اے تورات انجیل اور قرآن کو اتارنے والے، میں ہر شے کے شر سے تیری پناہ پکڑتا ہوں، تو ہی اس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہی اول ہے کہ تجھ سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اور تو ہی آخر ہے کہ تیرے بعد بھی کوئی چیز نہ ہوگی، اور تو ہی ظاہر و غالب ہے کہ تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو ہی باطن ہے کہ تجھ سے پوشیدہ تر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھ سے قرض اتار دے اور مجھے محتاجی سے نکال کر غنی بنا دے۔ پوائنٹ فورتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کو یوں فرمانا جب انہوں نے ذکر الہی میں اپنی آوازوں کو بلند کیا تھا، ایھا الناس اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سمیعا قریبا ان الذی تدعونہ اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ۔ اے لوگو، اپنی جانوں پر آسانی کرو، تم کسی بہرے اور غالب کو نہیں پکار رہے، تم تو سمیع قریب خوب سننے والے اور انتہائی قریب کو پکار رہے ہو۔ بلا شبہ تم جس سے پکار رہے ہو وہ تم میں ہر ایک کے اپنی سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پوائنٹ ففتھ، ایک حدیث مبارکہ میں یوں بھی آیا ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ جس حال میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ سجدہ کرنے والی حالت ہے۔ پوائنٹ سکس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے، من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا، جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوگا میں ایک بازو کا فاصلہ اس کے قریب ہو جاؤں گا، اور جو میرے ہاں ایک بازو برابر قریب ہوگا میں دونوں بازوؤں کے پھیلاؤ برابر اس کے قریب ہو جاؤں گا۔